کر رہا ہے اس پر تو ہمارے حکمران بات نہیں کرتے، لیکن اپنی بے وقوفیوں سے اور اپنی نااہلی سے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ہم پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے بھارت۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا معاملہ بڑا نازک ہے، حساس ہے، اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے مسئلوں کو حل ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پر آزاد کشمیر کے عوام کو بھی، پاکستان کے پورے 25 کروڑ عوام کی طرف سے مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جد و جہد سے اپنے مطالبات کو منوایا ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان کے لوگوں کو ان ظالم حکمرانوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ پرامن مزاحمت ہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنی سطح پر اگر نکلتے ہیں تو لیڈرشپ ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں مزید مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ ساری صورتحال ہے جس پر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کے جتنے جینوین ایشوز ہیں اس کے اوپر جماعت اسلامی ایک مؤثر آواز بنے گی، اور اس طرح سے ہم عوام کو منظم کریں گے کہ بالآخر یہ جو حکمران ٹولہ ہے، ایک ظالم طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، ان سے اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے۔ اور اگر ان آوازوں کو پابند کرنے کی حکمرانوں کی طرف سے کوشش کی جائے گی تو کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں کہ 16 تاریخ کو پرسوں لاہور میں کسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہر جب کسانوں کا مسئلہ ہے تو یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جو کھیتی باڑی سے متعلق ہیں۔ ایک طرف جاگیردار اور وڈیرے ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے پوری زراعت پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، سیاست میں وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہی لوگ پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں اور کوئی فیصلہ عام کسان اور عام شہری اور عام لوگوں کے لیے نہیں کرنے دیتے۔ تو ایک طرف تو وہ ہیں کہ جن کی ہزاروں ایکڑ، سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ان سارے جاگیرداروں نے مل کر 4 ارب روپے ٹیکس دیا پورے سال میں، جبکہ آئی ایم ایف حکومت سے کہہ رہا ہے کہ تنخواہ دار لوگوں پر مزید ٹیکس لگاؤ جنہوں نے 300 ارب روپے ٹیکس دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف چھوٹا کسان ہوتا ہے، 2 ایکڑ 5 ایکڑ اس طرح کی زمینیں ان کے پاس ہوتی ہیں، کاشتکاروں کے پاس، اور ان کا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ جب وہ فصل لگائیں تو ان کو یوریا صحیح قیمت میں ملے، ان کو اور ادویات صحیح قیمت میں ملیں۔ پھر بہت بڑے پیمانے پہ جو بڑی فصلیں ہوتی ہیں، گندم ہے، چاول ہے، تو گندم میں خاص طور پر حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان سے خریدیں گے، لیکن پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت بھتیجی صاحبہ پر مشتمل ہے، ظاہر چچا وزیر اعظم ہیں، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں، اور میاں صاحب کے سمدھی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں، اور مزید بھی کچھ عہدے ہوں گے جو خاندان کے مختلف لوگوں کے لیے اس وقت دیکھے جا رہے ہوں گے۔ تو فیملی انٹرپرائزز یہ لوگ ہیں، اور یہ فارم 47 کی بنیاد پر آ کر مسلط ہوئے ہیں، اور یہ کھلم کھلا انحراف کر رہے ہیں اپنے وعدوں سے، اور جو حکومت نے اعلان کیا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم گندم نہیں خریدیں گے۔ ظاہر ہے اس پر غم و غصہ ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 16 تاریخ کو ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، احتجاجی مارچ، اور حکومت کو اپنا فیصلہ ہم جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اس میں ہماری کوئی غرض نہیں ہے، عام لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا جب کراچی میں یہ حق دو کراچی کو تحریک، جس میں کراچی کے بنیادی مسائل پر جماعت اسلامی لوگوں کی آواز بنی، الحمدللہ لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ پھر جو عام انتخابات ہوئے اس میں بھرپور طریقے سے، اس سے بھی زیادہ ووٹ دیے جماعت اسلامی، کراچی کے عوام نے پورا اعتماد کیا، اور اگرچہ کہ جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی تحریک کسی فرد کی تحریک ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تو امیر پاکستان منتخب ہو گئے، اب کراچی کا کیا ہوگا؟ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک آرگنائز پارٹی ہے، ایک منظم جماعت ہے، اس میں افراد کی حیثیت بہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن جماعت اسلامی ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، جمہوری اقدار ہیں، یہ کوئی خاندان پہ نہیں چلتی، وصیت پہ نہیں چلتی، وراثت پہ نہیں چلتی، یہ اپنا پورا ایک ڈیموکریٹک انداز میں کام کرتی ہے، اور آج بھی جماعت اسلامی ہی کراچی کی سب سے منظم اور مؤثر آواز ہے، اور انشاءاللہ کراچی کی اب یہ آواز پورے پاکستان میں خود بھی اور پوری جماعت بھی لے کر چلے گی انشاءاللہ۔
کراچی کو ہم اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑیں گے. کراچی کے جتنے لوگ ہیں یہاں، جس زبان کے بولنے والے ہیں، جس رنگ نسل سے تعلق، یہ منی پاکستان ہے. یہ پاکستان کو ریونیو دیتا ہے، یہاں پورٹ ہے. یہاں پاکستان کو آدھا ٹیکس کراچی دیتا ہے، آدھا پورا ملک دیتا ہے. 42% انکم ٹیکس کراچی والوں نے جمع کرایا تھا. تو جب کراچی کی یہ حیثیت ہے کہ ریونیو اور ایکسپورٹ 54% یہاں سے ہوتی ہے، پورے پاکستان کی معیشت کا نثار اس شہر پر ہے، تو اس شہر کو ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے جس طرح ماضی میں کیا گیا ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کراچی کو کا مقدمہ پورے پاکستان میں لڑے گی. اور یہ جو اونرشپ نہیں لی جاتی، یہاں پارٹیاں کیا کرتی ہیں، اقتدار میں آ جاتی ہیں لیکن اون نہیں کرتی، ادارے اون نہیں کرتے. لوگ 3 سال کی جاب کے اوپر اپوائنٹمنٹ پہ آتے ہیں، مختلف اداروں میں آتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، فارم 47 پر مسلط کرتے ہیں، ہمیں چلے جاتے ہیں، اور بہت کچھ ان کو حاصل ہو جاتا ہوگا لیکن کراچی کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ جو ایڈ ہاک سسٹم پر کراچی کو چلانے کا نظام ہے، اب یہ ختم ہونا چاہیے اور کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ مردم شماری کا معاملے سے یہ ہم آغاز کریں. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر. اور جب میں جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم نے ویٹ کنزمپشن، رائس کنزمپشن، الیکٹریسٹی بلز، گیس کے میٹرز، ہر لحاظ سے اس کو دیکھا ہے. یہ آبادی 3.5 کروڑ بنتی ہے، لیکن اس پر صوبائی حکومت نے، سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے زیادتی کی اور لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. پھر وفاقی حکومت، اب تو ظاہر وفاق صوبہ سب ایک ہی ہیں، یہ تینوں پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور نون لیگ، تینوں نے مل کر کراچی کی آبادی کو انڈر کاؤنٹ کیا اور پھر اس کو منظور کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا. اب صورتحال یہ تھی کہ اگر الیکشن میں نہیں جاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ الیکشن آگے بڑھوانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے. لیکن میں منیم ظفر صاحب سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مردم شماری کے اس معاملے کو آپ نظر انداز نہ کریں. اس پر آپ کا بہت بڑا انحصار ہے، آپ کی نمائندگی کا، آپ کے وسائل کا، آپ کے ایجوکیشن کا، آپ کے انفراسٹرکچر کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان سب چیزوں کا انحصار ہے تو ہم اس کو ان لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے جنہوں نے جال سازی سے کراچی کی آبادی کم کی ہے. تو اس آبادی کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اس پر خصوصی طور پر اس کیس کو پوری طرح سے تیاری کر کے فائل کریں، سپریم کورٹ میں جائیں اور کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں. یہ بنیادی چیز ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق لوگوں کے عام پانی کا K4 منصوبہ، آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں. 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 3-4 حکومتیں بدلیں یا آگے پیچھے ہوتی رہیں وفاقی. پہلے صوبے سے نہیں بنا، پھر وفاق کے لوگ کہتے رہے کہ ہم بنا دیں گے، لیکن کسی نے بھی K4 کے لیے پیسے نہیں دیے. 200 ارب روپے کا اعلان کرتے تھے اور 15 ارب روپے PSDP میں رکھتے تھے. یہی حال اس حکومت نے کیا. پھر PDM کی حکومت، اس سے پہلے PTI کی حکومت، اس سے پہلے، یعنی پیکیجز پہ پیکیجز آتے رہے لیکن K4 منصوبہ نہیں بنا. کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا. یہ کتنے المیہ کی بات ہے. لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، نہیں ڈالتے تو ڈلوا دیتے ہیں یہ لوگ زبردستی، لیکن جن کو ڈالتے ہیں وہ بھی اون نہیں کرتے. بدقسمتی ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اب گرمیاں بڑھ رہی ہیں اور پانی کا یہ بحران شدید ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح سے یہاں سیوریج کا S3 منصوبہ نہیں بنا. تقریباً 8-10 دفعہ تو مجھے بالکل ایسے یاد ہے کہ انہوں نے سرکولر ریلوے کے افتتاح کیے ہیں. کبھی شیخ رشید صاحب آئے تھے، کبھی گیلانی صاحب آئے تھے، کبھی جو ہے وہ زرداری صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ وفاق سے نون لیگ کے لوگ آ کر شہباز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں. 36 مرتبہ اعلانات اور کئی مرتبہ افتتاح کے باوجود سرکولر ریلوے نہیں بنا. ابھی یہ جو ریڈ لائن بن رہی ہے، اذیت بنی ہوئی ہے شہریوں کے لیے. تو نہ انفراسٹرکچر پر کوئی توجہ ہے، نہ ٹرانسپورٹ. اور ابھی شہباز شریف صاحب نے میرے خیال ہے 150 بسوں کا پھر اعلان کیا ہے. کتنا زبردست جو ہے وہ آتم تائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں یہ لوگ کہ جس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، جو شہر پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہو، صرف پبلک کنزمپشن اور میڈیا کنزمپشن کے لیے آپ 150 بسوں کا اعلان کر کے چلے جائیں اور شادیانے بجائیں اس پر. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ماس ٹرانزٹ پروگرام ہے، یہ لائٹ ریل سسٹم ہے جو 4 کوریڈور کا، یہ ہونا چاہیے. اور اس پر اگر اب یعنی حد ہو گئی ہے نا نااہلی کی. لیکن جماعت اسلامی تو اب بھی پیشکش کرتی ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ بتائیں، بیٹھیں، بات کریں. لیکن کیا کریں کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ جس طرح سے کرپشن اور لوٹ مار میں لگی ہوئی ہیں، ان کے بس میں بھی نہیں ہے اور یہ کرنا بھی نہیں چاہتے. اس لیے کراچی کے یہ جنرل ایشوز ہیں جن کو اٹھنا چاہیے. ابھی افسوسناک کتنی بات ہے کہ میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں. مجھے سب ساتھیوں نے بتایا
کہ 3,64,000 بچے پیپر دے رہے ہیں. 40%، 500 میں سے 40%، ابھی 200 تو ہو گئے نا. 200 اسٹیشنز وہ ہیں جو اپنا سینٹرز وہ ہیں کہ یا تو وہ بک گئے یا ان میں کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں. ہم نے تصویریں دیکھی کہ بچے زمین پہ بیٹھ کر پیپر دے رہے ہیں. لائٹ نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کر رہا ہے. کوئی پوچھنے والا، کوئی اتھارٹی پاکستان میں ہے جو کہ الیکٹرک کی اس مافیا سے کہے کہ بھائی سینٹر میں تو کم از کم لائٹ کا اہتمام کر دو، سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن 18 روپے اضافہ کرنے کے لیے 7 مہینوں کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے لیے وہ نیپرا میں چلے گئے اور ان کو مل بھی جائیں گے. اس لیے کہ نیپرا کا، کہ الیکٹرک کا اور حکومت کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہوتا ہے ہمیشہ، اور انہیں عوام کی پرواہ نہیں. میں کتنی مرتبہ ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جب یہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے اور یہ آئی پی پیز کے معاہدوں کی وجہ سے جب اضافی بجلی کے پیسے پاکستان کی قوم دے رہی ہے تو پھر کے الیکٹرک مہنگی بجلی کیوں بنا رہا ہے؟ اس کو کیوں دیا ہوا ہے یہ لائسنس؟ اور نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی دے دیں جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے پیسے پاکستانی قوم دے رہی ہے. تو آپ اس کو، جو اس کی جنریشن ہے، اگر اس کو مل جائے جو آلریڈی بجلی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ تو نکلیں گے نا ایک طرف. یہ بوجھ تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا کراچی کے عوام پہ نہیں پڑے گا، اور اس سے جو صنعتوں پہ بوجھ پڑتا ہے، اس سے جو مجموعی طور پر پریشانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کتنی مرتبہ ہم نے کہا کہ اس میں مونوپلائز سسٹم ختم کیا جائے، لیکن چونکہ پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں تو یہ لوگ مل کر کرپشن کرتے ہیں اور مافیاز کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور اس پر بھی انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی آواز صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں گونجے گی. محمد حسین مہنتی صاحب تشریف فرمائیں. اس وقت صوبہ سندھ میں بدامنی کی جو صورتحال ہے، آپ نے وہ بچے کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا. آپ تصور تو کریں ان ظالموں. کہاں ہے حکومت؟ 16واں سال میں ہے اس وقت لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مجھے بتائیں نا کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کچے کے علاقوں میں جن بھاری جو یہ وہ اسلحہ ہوتا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ الاؤ کس نے کیا؟ یہ سارے ادارے بتائیں یہ پہنچا کیسے؟ اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہوں نے پوری اپنی عملداری قائم کی ہوئی ہے. جو لوگ بھی سندھ کے پورے اس نظام کو جانتے ہیں وہ کیا نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا؟ اور جب وہ سردار اور وڈیرے حکومتوں میں شامل ہوں، ان کا اثر و رسوخ ہو، تو پھر آپریشن کیسے ہوگا؟ کبھی کہتے ہیں کہ آرمی اور رینجرز اور پولیس مل کر آپریشن کرے گی، کبھی کہتے ہیں کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس مل کر آپریشن کرے گی. لیکن عملاً تو لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ موٹر وے، عام سڑک تو چھوڑ دیں، موٹر وے پہ مغرب کے بعد لوگ سکھر سے آگے سفر نہیں کر رہے. موٹر وے پہ لگے ہوئے سارے کیمرے ڈاکو لے گئے، گرلیں اس کی اٹھا کے لے گئے، اور اس وقت انسیکیور ہیں لوگ. جب موٹر وے پہ انسیکیور ہیں تو آپ بتائیں یہ کن کوٹ میں اور کشمور میں اور جیکب آباد میں اور اس کے غوث پور اور کرمپور اور شکارپور اور ان سب جگہوں کے اوپر لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ لوگ نیشنل ہائی وے تو چھوڑیں، موٹر وے پہ سفر نہیں کر رہے. کون رسپانسبل ہے؟ 16ویں سال میں داخل ہو گئی ہے لگاتار حکومت میں اس وقت پیپلز پارٹی وفاق میں بھی ہے. صدر صاحب بھی تشریف فرمائیں. روز یہ ہوتا ہے کہ ہم وفاقی وزارتیں بھی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن حکومت تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی ہے. اب یہ کچھ بھی کہتے رہیں، ایم کیو ایم والے کچھ کہتے رہیں، فلاں کہتے رہیں، لیکن یہ سب حکومت کر رہے ہیں. اور حکومت بھی فارم 47 کی ہے، عوام کی رائے کی تو ہے ہی نہیں. 45 پہ تو حکومت بنی نہیں ہے. مسلط کیے گئے ہیں. 5,000 والے کو 50,000 کر دیا، 8,000 والے کو 1,00,000 کر دیا. یہ تو حال ہے اس وقت اس ملک کا. تو یہ ان کی ملی بھگت کے بغیر ڈاکو طاقتور نہیں بن سکتے. تو اس وقت جو اتنا پریشان ہیں اس وقت سندھ کے لوگ اور سفر کرنے والے پورے پاکستان کے لوگ جو وہاں سے سفر کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہندو برادری کے لوگوں کو یہ خاص طور پر اغوا کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں کیونکہ تاجر طبقہ بڑی تعداد میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہے تو زیادہ پیسے ملیں گے. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو؟ ویسے تو آپ مائنورٹیز کا پہاڑا پڑھتے ہیں اپنے خاص ایجنڈے کے لیے، کرتے کراتے تو آپ مائنورٹیز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف جب مائنورٹیز کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو حکومت کچھ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو ایک اشتراک ہے جو مسلط ہے اس وقت پورے ملک کے اوپر.
اور آپ کراچی میں بھی اسٹریٹ کرائم کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے. ہزاروں وارداتیں ہو رہی ہیں ہر مہینے میں. کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں چند مہینوں میں؟ میرے خیال ہے 30 تک کے قریب اس سال میں لوگ صرف اسٹریٹ کرائم میں قتل ہو چکے ہیں کراچی. اب کوئی پوچھنے والا ہے؟ 70 افراد 70 ہو گئے ہیں 4-5 مہینے. یہ جو مئی تک میں 70 افراد صرف چیزیں چھینتے ہوئے قتل ہو گئے. آپ اندازہ تو لگائیں. باقی تو جو حال ہے وہ ہے. تو اس لیے ان ساری صورتحال پر کراچی کی اس آواز کو پورے پاکستان میں گونجنا چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سب کا حل ہونا چاہیے. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی رائے کے مطابق حکومت نہیں بنی ہے. اور یہ جو پری پول انجینئرنگ پہلے ہم سنتے تھے, ڈیورنگ پول انجینئرنگ سنتے تھے, پھر پوسٹ پول سنتے تھے, اب انہوں نے کہا کہ یار یہ سب چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں, یہ بھی چلیں گی, لیکن ایک انجینئرنگ کر لو کہ جو بھی لوگوں نے رائے دی ہو وہ ایک طرف کر دو, اور جب فارم 47 جاری کرو تو اپنی مرضی کا کر دو اور اس پر حکومت بنا لو. تو یہ جو ایڈوانس انجینئرنگ ہے جو اس وقت کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ زہر قاتل ہے ملک کے لیے. یہ عوامی رائے پر ڈاکہ مارنا, یہ جمہوریت کو کچلنا, یہ عوام کی رائے پر شبخون مارنا, اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جتنے بھی دعوے کریں, مصنوعی قسم کے بیانات دیں, سعودی عرب کے چند لوگوں کو بلائیں, تقریر کریں اور بھیج دیں, اور پھر کہیں کہ اب $30 بلین آ رہے ہیں, پہلے اعلان کیا تھا $25 بلین آ جائیں گے, یہ اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام کو اعتماد اگر دینا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جائیں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے پیچھے ہٹیں اور پھر بیٹھ کر بات کریں. تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں ابھی بھی منتظر ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا اب بھی سو موٹو ایکشن نہیں لیں گے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ پاکستان میں انتخاب کیسا ہوا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ فارم 45 ابھی بھی وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہو جائے تو جینون رائے 70-80% تک پاکستان میں آ جائے گی. لیکن اگر وہ اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر رہے, سو موٹو نہیں لے رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عمل میں ان کا کردار بھی پھر مشکوک ہی قرار دیا جائے گا. اور یہ المیہ ہے بہت بڑا. جب اعلیٰ ترین عدالتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں, لیکن جو پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, اس پر کوئی کردار ادا نہ کریں تو پھر تاریخ میں آپ اپنا نام کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ اس لیے لوگ اب بھی منتظر ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا جگہ جگہ پھٹنے لگے جو آزاد کشمیر میں لوگوں کا رد عمل سامنے آیا ہے. اور جب یہ عام لوگ نکلتے ہیں اور کوئی ان کی لیڈرشپ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں پھر افراتفری ہوتی ہے, کیوس ہوتا ہے, اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا. پھر ایسی قوتیں جو ملک دشمن قوتیں ہوتی ہیں, تالے آزما قوتیں ہوتی ہیں, اس کیوس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو حالات اس جگہ پہ نہ پہنچیں کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں. اس سے پہلے ہوش کے ناخن لیں, اور جو ادارے جتنے ذمہ دار ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جن کا جتنا اختیار ہے آئین پر عمل کرنا ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب بلوچ آئین کو مانیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ جو یہ وزیرستان کے لوگ ہیں یہ آئین کو تسلیم کریں. آپ ان سے آئین پر عمل درآمد کی تلقین کرتے ہیں, لیکن جن کے پاس پوری آئین کے جو کسٹوڈین ہونے چاہیے, محافظ ہونے چاہیے, جن کو آئین پر سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے, کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست کا مطلب صرف فوج نہیں ہوتا. ریاست کا مطلب فوج ہے, ریاست کا مطلب عدلیہ ہے, ریاست کا مطلب مقننہ ہے, ریاست کا مطلب سول بیوروکریسی ہے, تو سیاستدان ہے. یہ سب مل کر ریاست بنتے ہیں. اب تو خواہ میں ریاست کا مطلب لوگوں نے اپنے طور پر لے لیا تو سارا. تو بات یہ ہے کہ ان سب لوگ مل کر اگر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں, فارم 47 پر لوگوں کو مسلط کر رہے ہوں, تو آپ توقع کریں دوسرے لوگوں سے, اور جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں وہ خود اس کو پامال کریں, تو کیسے کام چلے گا؟ سب کو اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس آنا پڑے گا. میں ایک مرتبہ پھر یہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی عوام کے ان تمام ایشوز کو اور ملک کی سالمیت کے تمام چیزوں کو ساتھ لے کر ایک نیشنل ایجنڈا بنا کر انشاءاللہ ایک بڑی ماس موبلائزیشن آلریڈی ہم نے شروع کر دی ہے, لیکن 25 تاریخ کو ہماری شورا کا اجلاس ہے, اور اس کے بعد ہم اس ایجنڈے کے ساتھ پورے ملک میں ایک بڑے پیمانے پر ماس موبلائزیشن کریں گے. اور اللہ نے چاہا تو یہ مایوس لوگ ان کو امید ملے گی. یہ جو مایوسیاں ہیں نوجوانوں کی, یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. ہمیں ان نوجوانوں کو امید سے ہمکنار کرنا ہے, اور جماعت اسلامی اپنے طور پر جو بھی خدمات انجام دے رہی ہے اس کو میں بھی اضافہ کریں گے, اور مستقبل میں ہم ایک تعلیمی انقلاب کے طور پر بھی
جو ہم سے ہو سکے گا وہ بنو قابل پروجیکٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ پورے پاکستان میں، جس طرح کراچی میں شاندار طریقے سے چلا ہے، پورے پاکستان میں اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ ماشاءاللہ آپ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں. جماعت اسلامی عوامی مسائل پر ماضی میں حافظ اپنا قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں دیکھیں یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادوار گزرے ہیں. تو ان ادوار میں جماعت اسلامی نے عوامی مسائل پر بہت بڑی جدوجہد کی ہے، ایک بڑی طویل تاریخ ہے. تو آپ اپنے جماعت اسلامی کو وہ پرانا عروج دلانے کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے اور کب باہر نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے؟ اب وہی کراچی والی جو صورتحال ہے، اب وہ پورے پاکستان کے مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا کراچی سے لے کے کشمیر تک، تو اس کے لیے کوئی مطلب کیا آپ کے ویژن کیا ہے آپ کا؟ نہیں، ویژن بالکل واضح ہے کہ یہ ایک ہوتی ہے عوام کی خدمت کی سیاست، عوام کے مسائل کو اجاگر کر کے ان کو حل کرنے کے لیے پازیٹیو رول ادا کرنا اور عوام کو موبلائز کر کے پرامن سیاسی مزاحمت پر قائل کرنا. ہم اس سیاست کے قائل ہیں، ہم اس سیاست بازی کے قائل نہیں ہیں جو ہماری پارٹیاں کرتی ہیں. ہم جینون طریقے سے ان تمام ایشوز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں اور اس پر ایک ایجنڈا بھی بنائیں گے پورے قوم کا، اس کا سلوشن بھی پیش کریں گے کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے. لیکن سلوشن پیش کر کے گھر نہیں بیٹھنا، بلکہ پہلے بھی میدان میں ہیں اور زیادہ قوت سے میدان میں نکلیں گے. اور میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت جب آپ کے الیکٹرک کے خلاف یہاں پر اتنے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، تو بالکل اسی وقت جو ہے ہم لاہور میں پرسوں سے کسانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی سندھ کے کسان بھی، ابھی یہاں کٹائی تھوڑی سی دیر سے ہوتی ہے تو یہاں بھی نہیں لے رہے ہیں نا، اور آڑتی بیچ میں آئے ہوئے ہیں. تو چھوٹا کسان تو ہر جگہ، ہاری تو ہر جگہ پریشان ہے نا. تو ان کی آواز کون بنے گا؟ ان کو تو آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں. لوگ تو جاگیرداروں کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، ہاریوں اور کسانوں کے مفاد میں تو نہیں کرتے. تو جماعت اسلامی ان کی آواز بنے گی انشاءاللہ، اور بن رہی ہے. اور اسی طرح سے جتنے ایشوز ہیں ان سب وہ ہمارے ایشو ہیں. کسی پارٹی یعنی وہ پاکستان کے عوام کے مسئلے ہمارے، اس لیے کہ ہم عوام میں ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ عام لوگوں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی ہے. یہاں پر صرف جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار ہی مسلط نہیں ہوتے، خاندان کے لوگ ہی پارٹیوں کے سربراہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. تو جو عوام کی پارٹی ہے اس کو عوام کے مسئلوں کا پتہ ہے، چونکہ ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ عوام کس طرح جیتے ہیں. تو اللہ نے چاہا تو یہ تحریک پورے پاکستان میں ایک منظم، مؤثر اور نتیجہ خیز تحریک ثابت ہوگی. اچھا دیکھیں، یہ تو کسی کا جلسہ روکنا تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور اب تو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا نا 10 دن کے اندر جواب دیں کہ وہ جواب دیں. بہرحال وہ ہائی کورٹ نے کیا ہو نہ کیا ہو، کسی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی پرامن جلسہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیں. تو یہ تو فسطائیت ہے، آمریت ہے، ہم قبول ہی نہیں کر سکتے. اور اجازت ملنی چاہیے جو تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے جو یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہو سکتا. خود جماعت اسلامی کے ایک پروگرام کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی اور اس کو ری شیڈول پھر کیا تھا تاکہ حالات نہ بگڑیں. لیکن اب جماعت اسلامی بھی کوئی بھی پروگرام کرے، کہیں پر بھی کرے یا کوئی پارٹی بھی کرے، حکومتی پارٹیاں کریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے پرامن طریقے سے. تو جو جمہوریت پر اس طرح سے شبخون مارنا کہ آواز ہی بند کر دیں تو قابل قبول نہیں ہے. اور ابھی تو آپ یہ تو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا غزہ کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا، اس کو انہوں نے روکا، اس پر انہوں نے شیلنگ کی، اس میں گرفتار ڈنڈے بازی کی اور روکنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے دھرنا دیا، احتجاج کیا. تو یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی اہم، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے ہیں، غزہ کے لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آج بہت اسپیسیفک چیزوں پر بات کرنی تھی، ہم نے 19 تاریخ کو پشاور میں ایک بہت بڑا غزہ ملین مارچ رکھا ہے.
اور وہیں پر میں آگے کا بھی لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, پاکستان کے عوام کے ایشوز بھی اور فلسطین کا یہ مسئلہ جو اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک انسانی المیہ ہے کہ وہاں پر رفح پر اس وقت اسرائیل اٹیک کر رہا ہے بار بار, اور 6 دن ہو گئے انہوں نے جو خوراک پہنچ رہی تھی اور جو ادویات پہنچ رہی تھی وہ روکی ہوئی ہیں. اتنا بڑا انسانی المیہ ہے اور اس پر وہ مؤثر آواز پوری دنیا سے سامنے نہیں آ رہی حکمرانوں کی طرف سے. تو ہم یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور ہم اس احتجاج کو بھی انشاءاللہ, یہ ظاہر ہمارے ایمان کا معاملہ بھی ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, تو ہم 19 تاریخ کو وہاں پر مزید بھی اعلان کریں گے. لیکن یہ ہے صورتحال, تو کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا. نہیں, معافی ہر اس شخص کو مانگنی چاہیے جس نے آئین توڑا ہے. جس نے آئین توڑ کر اقتدار میں جو آئے وہ بھی معافی مانگیں. جو ایسے حالات بناتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کیوس پھیلتا ہے وہ بھی معافی مانگیں, اور وہ بھی معافی مانگیں کہ جو آئین کو پامال, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, سب کو قوم کے سامنے آنا چاہیے. 76 سال میں بہت تماشے ہو گئے, اب سب معافیاں مانگیں. میں نے تو کہا نا, سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جائیں اور پھر ملک کو آگے لے کر چلنے کا سوچیں, ورنہ یہ چلے گا نہیں سلسلہ. حافظ صاحب, آپ نے جو ہے وہ کراچی کے ایشوز پہ آپ کی سربراہی میں بڑی توانا آواز اٹھی, کراچی کے ایشوز ہائی لائٹ ہوئے جماعت اسلامی کی طرف سے, بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے وہ جنرل الیکشن, اور لیکن اس حوالے سے آپ نے ابھی چیف جسٹس سے 100 موٹر نوٹس لینے کو کہا, جاری انتخابات جو بھی ہیں اس حوالے سے. اس سے پہلے بھی آپ یہ بات کر چکے ہیں بارہا دفعہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں کہاں اٹکی ہوئی ہیں کہ جو اتنے حساس معاملے پر جو ہے وہ چیف جسٹس اور باقی جو ریاست کے ادارے ہیں وہ اس چیز کو نوٹس میں نہیں لے رہا ہے, بار بار آپ کے اس مطالبے کو نوٹس میں نہیں لیا جا رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ دیکھیں, رکاوٹ تو ہمیں ہم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے, اور رکاوٹ ان تمام جگہوں پر ہے کہ جو جتنا اختیار اور طاقت رکھتا ہے وہ سب اپنا رول ادا نہیں کر رہے, بلکہ آئین کی خلاف ورزی کے ہی مرتکب ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چند افراد کی ذاتی ضد نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے پچھلے 3-4 سال میں, اور میری اتنی ہی بات کافی ہے. اس سے خود ہمارے اداروں پر بھی حرف آیا ہے, اس سے ہمارے پورے سیاسی نظام کو نقصان پہنچا ہے, اور اس کے نتیجے میں پورا ملک بہت پیچھے کی طرف چلا گیا. یہ ہٹ درمی اور ضد چھوڑ کر یہ اگر ہم پاکستان کے مفاد میں کام کریں گے تو آج بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی جو گفتگو ہے اس سے تو مایوسی نظر آ رہی ہے, کیونکہ فارم 47 کی بات کر رہے ہیں, تو آئندہ جو الیکشن ہے اس میں فارم 47 اور 45 والی جو پالیسی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ادارہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکتا ہے, اور اس ادارے کو سمجھانے کی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ضرورت ہے, تو وہ کون سا ادارہ ہے جس کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پر ایک بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ کس طرح سے فیئر ہو سکتے ہیں, متناسب نمائندگی پہ ہونے چاہیے. جمہوریت جو ہے وہ پارٹیوں کی سطح پر ہونی چاہیے, پارٹیوں کے اندر یہ والے فیصلے نہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں, کسی کا نشان لینے کے لیے, کسی پارٹی کو خراب کرنے کے لیے. یہ وہ فیصلے کریں جس میں ساری پارٹیاں, یعنی یہ تو بتانا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ کس ڈاکومنٹ کے تحت ہیں, کوئی بتائے نا وہ کس ڈاکومنٹ کے, اور وہ ڈاکومنٹ اگر انہوں نے قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے کر بھی دیا ہے تو وہ جو ہے وہ واقعی ڈپکٹ کرتا ہے اس پوری صورتحال کو, کس طرح سے الیکشن ہو. نون لیگ کا الیکشن کیسے ہوتا ہے, ایم کیو ایم میں کوئی الیکشن ہوتا ہے, یہی 3 پارٹیوں کی حکومت ہے پورے ملک میں, یہی 47 پر آئے ہیں, تو ان کے یہاں الیکشن کون سا ہوتا ہے؟ ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی پارٹیوں میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائیں اور یہ آ کر مسلط ہو جائیں, اور ووٹ بھی نہ پڑیں ان کو پھر بھی یہ آ جائیں؟ تو یہ پورا ایک عوامی جد و جہد کا موضوع ہے, کیونکہ یہ لوگ تو نہیں مانتے اس طرح سے. ادارے تو اپنا کام نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا, بلکہ جو کام کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو عوامی دباؤ سے ہی ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی میری بات سے مایوسی کا پہلو لے سکتا ہو, لیکن ان مایوس حالات میں ہماری بات سے تو امید پیدا ہوتی ہے کہ عوامی جد و جہد ہی مسائل کو حل کرے گی انشاءاللہ, وہ ہم کریں گے. اچھا حافظ صاحب, سمجھتے ہیں کہ یہ جو گندم بحران پیدا ہوا ہے اس پر سابق وزیر اعظم کا نام لیا جا رہا ہے انوار کاکڑ کے حوالے, آپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی بھی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ نہیں, میں نے تو کل بھی مطالبہ کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے 2 باتیں, ایک تو یہ کہ گندم کے بحران میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو رول رہا ہے, $1 بلین کی جو امپورٹ ہوئی ہے اس پر انویسٹیگیشن ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں,
اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا ایسا کمیشن بننا چاہیے جس پر لوگوں کا اتفاق ہو. اور خاص طور پر جو کاکڑ صاحب نے حنیف عباسی صاحب سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم زیادہ بولو گے تو میں فارم 47 پہ جس طرح سے تم لوگ آئے ہو میں سب کھول دوں گا. میرے خیال ہے یہ بہت اہم بیان ہے وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا, اور اس بیان پر میں نے تو پہلے بھی اپیل کی ہے کہ انہیں حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے, اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ فارم 47 پر کون کون آیا ہے. جی پی ٹی آئی نے جو ہے الیکشن کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے, اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی اپوزیشن جماعتوں کا جو کس پر جوڈیشل الیکشن کا جو معاملہ ہے اس پر پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا, اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دوسرا یہ جماعت اسلامی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے, ہم نے بہت پہلے کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور فارم 45 کی بنیاد پر الیکشن کے نتائج کو اثر نو مرتب کر کے اعلان کیا جائے اور حکومت اس کے مطابق بنے. اور جو اتحاد ان کا ہے یہ جو بنا ہوا ہے, اس میں ابھی سیمینار ہوا تھا اسلام آباد میں, جماعت اسلامی اس میں شریک ہوئی تھی, خود محمود خان اچکزئی صاحب منصورہ تشریف لائے تھے. تو ہم جو بھی مشترک چیزیں ہیں اس پر ہمارا موقف ایک ہے, لیکن ظاہر ہے جماعت اسلامی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. البتہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے جو بھی تحریک چلے گی اس میں اشتراک عمل بھی ہو سکتا ہے, گفتگو بھی ہو سکتی ہے, آنا جانا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتحادوں کا یہ تجربہ اتنا اچھا ماضی میں ثابت نہیں ہوا. لوگ وہ ہوتا ہے نا, یہاں کہتے ہیں نا رائٹ کا انڈیکیٹر دے کر لیفٹ پہ مڑ جاتے ہیں ایک فون پر, تو پھر جماعت اسلامی کہاں جائے گی؟ تو جماعت اسلامی عوام سے اتحاد کر رہی ہے, نوجوانوں سے اتحاد کر رہی ہے. ٹھیک ہے. صاحب آپ نے عدلیہ سے جو ہے وہ سوال کیا کہ وہ جو 47 ہے 45 ہے اس کا مطلب ہے 12 مئی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ آزادی عدلیہ کی آزادی کی ایک تحریک تھی جہاں 56 لوگ بھی شہید ہوئے, اور اس کے بعد عدلیہ نے تو اس کو نہیں لیا. تو یہ کیا بقایا جو آپ مطالبات کر رہے ہیں یا پاکستان کے اہم معاملات ہیں, کیسے یہ عدلیہ اس کو دیکھے گی؟ اس کی تو پہلے ہی ساتھ خراب ہے, اس نے تو وہ یہاں شہادتیں بھی لے لی, خون بھی لے لیا, اس کے باوجود آزاد نہیں ہوئی عدلیہ آج تک. بات آپ کی صحیح ہے اور بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے یہ ادارے اپنا رول ادا کرتے ہی نہیں ہیں, انصاف فراہم کرتے ہی نہیں ہیں. جس عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی, آپ کو یاد ہوگا اس دن جب ایم کیو ایم نے یہ سارا خون بہایا تھا تو اس وقت مشرف صاحب نے مکے لہرائے تھے مینار پاکستان پہ اور کہا تھا کہ دیکھ لیا تم نے کراچی میں ہماری طاقت. تو آج تک ان کا بھی کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں. ہم صرف مطالبے کی بھی بات نہیں کر رہی, اس مطالبے پر عوام کو کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو اسی کے ذریعے سے حالات بہتر ہوں گے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, 12 مئی ہو یا بلدیہ فیکٹری کا معاملہ ہو, بلدیہ فیکٹری کے سارے لوگ, میجر کلیم کیس سے شروع کریں نا آپ, اور وہ سارے کے سارے لوگوں کو وہی ادارے لا کر مسلط کر دیتے ہیں ان پر, تو پھر کس کے لیے؟ سب کے لیے سوالات ہیں نا, کہ ایک طرف آپ ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہی آپ کو پسند آتے ہیں. پورے کراچی میں وہی چند لوگ پسند آتے ہیں جو بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری اور دہشت گردی میں ملوث رہے ہوں اور اس کی سرپرستی کرتے رہے ہوں, انہی کو لا کر آپ دوبارہ مسلط کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کے لیے بھی تو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا. تو اس لیے بہرحال لوگوں کو اپنے ان سارے رویوں کی اصلاح تو کرنی ہوگی. تھوڑا سا چھوٹا سا ایک اور سوال. آپ نے بھی اتحادوں کا ذکر کیا اور یقیناً اتحاد آپ کے زیادہ تر مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہوئے, اور یہ انڈیکیٹر والی بات شاید مولانا فضل الرحمان صاحب یا اس ٹائپ کی جو آپ کے اتحادی تھے شاید ان کی طرف آپ کا اشارہ ہے. تو اب دوبارہ کوئی اس طرح کی کوشش کر کے دیکھیں گے, کوئی پلان ہے کیا ہے؟ وہی ریئل والی بات کروں گا. سر میں نے بتا دیا آپ نہیں آپ بتا دیا, لیکن یہ مذہبی جو ایک مورچہ تھا آپ کا, یہ ایک جو ہے نا مورچہ نہیں, اتحاد مختلف بنے, اتحاد قومی اتحاد کا بنا, اس میں سب لوگ بھائی جان, قومی اتحاد کا جو اتحاد تھا اس میں تو نیشنل عوامی پارٹی بھی تھی نا, عوامی نیشنل پارٹی. پھر اس کے بعد آئی جے آئی بنا تھا تو اس میں صرف مذہبی جماعتیں تو نہیں تھیں, اس میں تو نواز شریف صاحب بھی تھے نا. پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر کولیشن گورنمنٹ میں ہم مختلف پارٹیوں کو, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, وہ کولیشن گورنمنٹ تھی. یا ایڈجسٹمنٹ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم نے کی کراچی میں. اسی طرح سے ایم ایم اے بھی ظاہر ایک اتحاد بنا. تو یہ مختلف اتحادوں کے تجربے سے, یہ مسٹر اور مولانا کا مسئلہ نہیں ہے, پورا ایک طرز عمل ہے سیاسی جماعتوں کا بھی. اور بیسیکلی پاکستان کی سیاست کا بھی المیہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی جماعت کو یا افراد کو سپورٹ کر دے تو اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اصول چھوڑ دیتے ہیں, اور جب وہ سپورٹ نہیں کرتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے حق کی آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار اب سبھی کو ختم کرنا چاہیے. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر اصلاح نہیں کریں گے
تو آہستہ آہستہ عوام میں تو یہ سب لوگ غیر مقبول ہو گئے نا. سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو واقعی فارم 45 یعنی جینوئن ڈیموکریسی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, اور یا وہ اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں فارم 47 پہ کیوں نہیں جتایا. سب جانتے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. اب شعور پروان چڑھ چکا ہے, خاص طور پر نوجوانوں کو اب سب کچھ پتہ ہے. تو اس لیے اب جو جتنی بھی یہ جلسے جلوس احتجاج لوگ کریں گے, لوگ جماعت اسلامی کا جلسہ بھی دیکھیں گے, اور اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جو یہ یعنی اندرونی طور پر یہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھے فارم 47 پہ کیوں نہیں جتایا, اس پر اس کا فرسٹریشن ہے, تو وہ بھی جانتے ہیں لوگ. تو اب وہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے 9 مئی کو تمام ہی سیاسی جماعتیں دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کافی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. 12 مئی پہ کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ کوئی زیادہ پریس کانفرنسیں نہیں کی. اور دوسری چیز بتائیے, خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جو 12 مئی کو ہوا وہ ایم کیو ایم کے خلاف سازش تھی اور ان کی خواتین پر حملہ کیا گیا تھا. تو اس پر آپ 12 مئی کو ہم نے پریس کانفرنس 12 مئی پہ منیم ظفر صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں ساجد اعوان صاحب کو تشریف لانا چاہیے تھا, پتہ نہیں ان کی ڈیوٹی لگی تھی یا نہیں لگی تھی, تو وہ ہم نے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلسل 12 مئی پہ قربانیاں ہم نے دی ہیں بھائی. ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں اس پورے عمل میں, فسطائیت کے اس عمل میں. مقابلہ کیا کس نے ہے؟ جماعت اسلامی کے علاوہ دہشت گردی کا اس شہر میں کس نے لاشیں اٹھائی ہیں؟ وہ تو آپ چھوڑ دیں سر.